کہانی محل کی جانب سے اب چھوٹے بچوں کے لیے الف لیلہ سیریز شروع کی جا رہی ہے۔ آج اس سلسلے کی پہلی کہانی نشر کی جا رہی ہے جس کا نام ہے ہیرے کا باکس۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک ہمارا چینل کہانی محل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پیارے بچوں، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بر اعظم افریقہ کے ایک ملک میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ اپنی عوام سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو پیغام بھجواتا تھا کہ جو بہت اچھے کام کرے گا اسے وہ انعام میں ہیرا دے گا۔ جو جس طرح کا کام کرتا اسے اسی حساب سے ہیرے ملتے۔ لوگ اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اچھے اچھے کام بھی کیا کرتے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بادشاہ کی اس عنایت سے جلتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عام غریب لوگوں کو بھی ہیرے ملیں اور وہ خوشحال رہیں، کیونکہ اس طرح تو امیر اور غریب کا فرق کم رہ جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری شان بھی کم ہو جائے گی۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اگر وہ ہیرے کا باکس غائب کر دیا جائے تو بادشاہ اس کام سے رک سکتا ہے، کیونکہ بادشاہ اس باکس میں سے غریب لوگوں کو جب ہیرے بانٹا کرتا تھا تو وہ کم نہیں ہوتے تھے۔ بادشاہ جب بھی باکس کو بند کر کے پھر کھولتا تو اس میں پھر ہیرے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ وزیر نے سوچا کہ وہ اپنے ملک کی فوج کے سپہ سالار سے بات کرے گا اور اسے یہ بات بھی سمجھائے گا کہ اس طرح لوگ ہمارے رعب میں نہیں رہیں گے۔ اور اس نے ایک دن موقع پا کر سپہ سالار کو ورغلایا کہ تم آدھی رات کو جہاں بادشاہ وہ باکس رکھتا ہے وہاں سے اسے غائب کر دو، اور اس باکس میں جتنے ہیرے ہیں وہ ہم دونوں آدھے آدھے آپس میں بانٹ لیں گے۔ سپہ سالار وزیر کی دی ہوئی لالچ میں آ گیا اور بولا کہ وہاں پر جو پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں انہیں کیسے ہٹایا جائے؟ اگر یہ بات ہم دونوں کے علاوہ بھی کسی کو پتہ چل گئی تو بات بہت پھیل جائے گی اور بادشاہ ہم دونوں کو معزول کر دے گا اور سخت سزا دے گا۔ یہ سن کر وزیر بولا، اس مسئلے کا حل میرے پاس یہ ہے کہ میں رات کو بھیس بدل کر آؤں گا۔ تم پہرے داروں کو کہنا کہ محل میں کوئی چور گھس گیا ہے، جا کر اسے پکڑو، اور تم اس کمرے کے سپاہیوں کو بھی مجھے پکڑنے کے لیے بھیج دینا اور کہنا کہ تم لوگ جاؤ، میں یہیں پر کھڑا ہوں۔ جب وہاں سے پہرے دار چلے جائیں گے تو تم وہاں اندر جا کر ہیرے کا باکس اٹھانا اور اسے کسی محفوظ جگہ پر چھپا دینا۔ جب سپاہی واپس آئیں تو تم اسی طرح پھر واپس آ جانا۔ کسی کو یہ خبر ہی نہیں ہوگی کہ اس جگہ سے باکس غائب ہو گیا ہے۔ جب سپاہی مجھے پکڑنے کے لیے تلاش کریں گے تو میں کہیں چھپ کر فوراً اپنا بھیس اتار دوں گا اور سامنے آ جاؤں گا۔ سپاہی اس طرح چور پکڑنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ پھر جب بادشاہ ہیرے کا باکس منگوائے گا تو وہ اس جگہ پر نہیں ملے گا۔ پھر بادشاہ کو رات کے چور والی بات تو پتہ چل ہی جائے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ چالاک چور ہیرے کا باکس اٹھا کر لے گیا ہے۔ پھر تم اس کوتاہی پر ان پہرے داروں کو سزا دینا اور قید کر دینا۔ بھلا ان کی بات کون سنے گا کہ تم نے ہی انہیں وہاں سے جانے کا حکم دیا تھا، اور اس طرح یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور بادشاہ کا ہیرے بانٹنے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم دونوں بہت امیر ہو جائیں گے۔ سپہ سالار نے وزیر کی چالاکی کی بڑی تعریف کی اور پھر دونوں نے مل کر یہ سارا دھوکے بازی کا کھیل کھیلا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنے اسی سپہ سالار کو بلوا کر چور کو پکڑنے اور ہیرا باکس برآمد کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جب کئی دنوں تک کوئی سراغ نہ مل سکا تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اداس رہنے لگا۔ اسے اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ اس کے پاس سے وہ باکس چلا گیا ہے،
بلکہ اس بات کا افسوس تھا کہ اس طرح وہ غریبوں میں دولت بانٹتا تھا اور غریب عوام بھی بڑھ چڑھ کر اچھے کام کیا کرتی تھی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد وزیر نے سپہ سالار سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ہیرے ہم دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ اب سپہ سالار نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس وزیر کو ہی ختم کر دوں، اس طرح پورا باکس مجھے مل جائے گا، اور دوسرے یہ کہ اس راز کا پتہ صرف اسی وزیر کو ہی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے بعد وہ رازدار بھی ختم ہو جائے گا اور کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح وہ وزیر بھی یہی سوچنے لگا کہ سپہ سالار کو راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے۔ وزیر نے یہ ترکیب سوچی کہ وہ سپہ سالار کو مٹھائی میں زہر ملا کر دے دے گا اور اس کو مٹھائی یہ کہہ کر کھلائے گا کہ یہ ہماری کامیابی کی خوشی میں بنوائی ہے۔ پھر دونوں نے رازداری میں بات کی کہ وہ آدھی رات کو ہیرے کے باکس کو تقسیم کریں گے۔ آدھی رات کو وزیر سپہ سالار کے پاس پہنچا کہ چلو اب بانٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ سپہ سالار اس کو لے کر اس جگہ پر آ گیا جہاں وہ باکس چھپایا گیا تھا۔ وزیر بہت خوش تھا۔ وزیر نے کہا کہ یہ لو مٹھائی، اس خوشی میں میری طرف سے کھاؤ۔ سپہ سالار نے وہ مٹھائی اپنے ہاتھ میں لے کر ایک طرف رکھ دی، یہ کہہ کر کہ پہلے کام تو ختم کر لیں، اور پھر اس نے اچانک پیچھے سے ایک موٹی رسی نکال کر وزیر کے گلے میں ڈال دی اور اس کا کام تمام کر دیا، اور دل ہی دل میں بولا اب مٹھائی کھانے کا مزہ آئے گا، اور پھر اس نے وزیر کی دی ہوئی مٹھائی منہ میں رکھ لی۔ جیسے ہی مٹھائی پیٹ کے اندر گئی تو اسے شدید درد محسوس ہوا، اور وہ پھر درد کی شدت سے چیخنے لگا۔ چیخنے کی آواز سن کر کچھ سپاہی بھاگ کر وہاں پہنچے تو اتنی دیر میں زہر کی وجہ سے سپہ سالار مر چکا تھا۔ سپاہیوں نے فوراً بادشاہ کو جا کر خبر دی۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دونوں مرے پڑے ہیں اور نزدیک ہی وہ ہیرے کا باکس رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ ساری بات سمجھ گیا اور بولا دیکھا غریبوں سے خوشی چھیننے اور اپنی لالچ کا انجام۔ اور پھر بادشاہ نے اپنے وفادار سپاہیوں میں سے ایک کو اپنا وزیر اور دوسرے کو نیا سپہ سالار مقرر کر دیا اور ہدایت کی کہ وہ کبھی بھی عوام سے برے سلوک کا نہیں سوچیں گے۔ اس طرح ایک مرتبہ پھر بادشاہ اچھے کام کرنے پر اپنی عوام کی حوصلہ افزائی اور خوشحالی کے لیے انعام میں ہیرے دینے لگا۔ ختم شد۔